آج ہمارا ہے لیسن نمبر 24، جس میں ہم بات کریں گے ضمیر کے حوالے سے، جس کو ضمیر میں انگلش میں کہا جاتا ہے پروناؤنز۔ ضمیر دو طرح کی ہوتی ہیں، یا کبھی ضمیر استعمال ہوتی ہے فعل کے لیے یعنی ورب کے لیے، کبھی استعمال ہوتی ہے اشیاء کے لیے یعنی چیزوں کے لیے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں تھنگس کے لیے۔ اور اسی طرح فعل پھر دوبارہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے دو شاخوں کے اندر، ایک منفصل اور ایک متصل۔ منفصل کو انگلش میں کہتے ہیں ڈس جوائن، اور متصل کو کہتے ہیں جوائن یعنی ساتھ لگی ہوئی۔ اسی طرح اشیاء کی بھی دو چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے، منفصل اور متصل کی طرح۔ اس کو ہم ابھی مثال کے طور پہ مثال کے اندر آپ کو اور زیادہ سمجھائیں گے کہ آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ مثال میں جب ہم اس کو اپلائی کریں گے تو کس طرح ہے سلسلہ اس کا۔ اردو میں ایک لفظ ہے کھانا، کھانے کو فارسی میں کہتے ہیں پختن۔ پختن سے جب ہم اس کا ماضی بنائیں گے تو نون ہٹا دیں گے، صرف بچ جائے گا پخت۔ یہ ہے فعل، ورب یعنی۔ اس کے ساتھ جب ہم ضمیر لگائیں گے منفصل یعنی جو جدا ہے، اس کو کہیں گے من پختم یعنی میں نے پکایا۔ اور یہ دوسری جو متصل کی ہے یعنی جو ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، اس کی مثال اس طرح سے ہے صرف پختم، یعنی جو میم ہے یہ نشانی ہے ضمیر متصل کی فعل کے اندر۔ اسی چیز کو ہم اشیاء کے اندر بھی دیکھیں گے۔ اشیاء یعنی کتاب، اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، انگلش میں بک کہتے ہیں اس کو۔ کتاب کے ساتھ جب ہم منفصل یعنی جدا ضمیر کو لگائیں گے تو اس میں کہیں گے کتاب من یعنی میری کتاب۔ اور اگر اسی ضمیر کو ہم چاہیں گے کہ متصل کر دیں اسی اشیاء کے ساتھ تو اس میں ہم کہیں گے کتابم یعنی میری کتاب۔ معنی سیم ہے، صرف ضمیریں کبھی جدا ہو رہی ہیں کبھی ساتھ لگ رہی ہیں۔ کچھ ضمیریں ان دونوں میں ایسی ہیں کہ جو سیم ہیں، وہ ہیں ضمیر منفصل۔ مثال کے اندر اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب من پختم۔ من جو ہے ضمیر منفصل ہے جو دونوں میں سیم ہے۔ یہ 6 ضمیریں ہیں، من یعنی میں ایک نفر، ما یعنی ہم سب، تو یعنی تم ایک نفر، شما یعنی تم سب، او یعنی وہ ایک نفر جو غائب ہے، انہا یعنی وہ جو غائب ہیں وہ سب۔ مثال کے اندر اس کو دیکھیں گے ہم، من رفتم، رفت یہاں پہ فعل ہے، یہاں فعل کی مثال دی ہے من رفتم یعنی میں گیا۔ اسی طرح چیز کے اندر دیکھیں گے قلم من یعنی میرا قلم۔ یہ ضمیریں دونوں میں سیم ہیں۔ جو ضمیریں ڈفرنس کرتی ہیں وہ متصل کی ہیں، جس کے اندر نیچے ہم آئیں گے ابھی دیکھیں گے کہ یہ فعل کا پورا چارٹ بنایا ہم نے کہ فعل کے اندر یہ 6 ضمیریں لگتی ہیں، میم، یہ میم، چھوٹی اے، یہ دال، دال اور نون دال۔ میم خالی ایک نفر کے لیے جو میں ہوں، یہ میم یعنی ہم، یہ چھوٹی یعنی صرف تم ایک نفر کے لیے، یہ دال یعنی تم سب، دال یعنی وہ ایک نفر جو غائب ہے، نون دال وہ جو سب غائب ہیں۔ فعل کے اندر اس کو ساتھ ملائیں گے ہم، مثال کے طور پہ خوابیدن مصدر ہے، فعل اس کا معنی ہے سونا۔ یہاں پہ ایک نفر کے لیے میں کہوں گا اپنے لیے کبھی خوابیدم، 2 نفر ہوں گے یا بہت سارے ہوں گے ہم سب تو ہم کہیں گے خوابیدیم یعنی ہم سب سوئے۔ اسی طرح وہ سامنے والا جو ایک شخص ہے اس کے لیے ہم کہیں گے خوابیدی، ان سب جو جمع میں ہوں گے تو ان کو لیے کہیں گے ہم خوابیدید۔ اسی طرح وہ ایک نفر جو غائب ہے اس کے لیے ہم کہیں گے خوابید، اور وہ جو سب غائب ہیں ان کے لیے ہم کہیں گے خوابیدند، نون دال لگا دیں گے ضمیر۔ اسی ضمیر متصل یعنی ڈس جوائن جو ہے اس کو ہم اشیاء کے اندر بھی اپلائی کریں گے جو بالکل مختلف ہیں۔ ایک نفر کے لیے جو میں ہوں اس کے لیے میم، اور ہم سب کے لیے میم مان یعنی تے۔ اسی طرح تم ایک نفر، تان یعنی تم سب، شین یعنی وہ ایک نفر، اور شان یعنی وہ سب لوگ۔ چیز یہاں پہ جو میں نے مثال دی ہے وہ دی ہے کیف یعنی بیگ، اردو میں بیگ کہتے ہیں، انگلش میں بھی بیگ کہتے ہیں اس کو۔ تو ہم اس کو اپلائی کریں گے مثال میں تو کہیں گے کیف من یعنی کیفم، کیف مان یعنی میرا کیف، اور ہم سب کا کیف یعنی بیگ، میرا بیگ، کیفت یعنی تمہارا بیگ، کیف تان یعنی تم سب کا بیگ، کیفش یعنی اس کا بیگ، اور کیف شان یعنی ان سب کا بیگ۔ یہ درس جو تھا یہ درس پچھلا درس ہے جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو ایک تھوڑے سے ڈفرینشیٹ کر کے بیان کیا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔
آج ہم کچھ نئے اور درس پڑھیں گے جو رنگ کے بارے میں ہے، کلرز، یعنی اس کو ہم بتائیں گے کہ اردو میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں اس کا کیا معنی ہے، اور فارسی میں کس طرح استعمال ہوتا ہے وہ۔ اردو میں مثال کے طور پہ سفید کو جب فارسی میں ہم کہیں گے سفید، اور انگلش میں ہم وائٹ کہتے ہیں اس کو۔ مثال اس طرح دی، کاغذ سفید است، یعنی پیپر، کاغذ سفید ہے۔ دوسرا لفظ کالا، اردو میں کالا کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو سیاہ بھی کہتے ہیں اور مشکی بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں جو اس کا معنی ہے وہ بلیک ہے۔ مثال کے اندر اس کو استعمال کریں گے، کفش مشکیس، کفش یعنی جوتا کالا ہے، مشکی میں زیر اپنا جی۔ تیسرا ہے نیلا، اردو میں نیلا کہتے ہیں، فارسی میں اس کو کہیں گے آبی، انگلش میں اس کو کہتے ہیں بلو۔ آسمان آبی است، یعنی آسمان وہی اردو میں جو آسمان ہوتا ہے، آبی است یعنی نیلا ہے۔ چوتھا لفظ جامنی کو فارسی میں کہتے ہیں بنفش، انگلش میں کہتے ہیں پرپل۔ مثال کے اندر اپلائی کریں گے اس کو، لباس بنفش است، یعنی کپڑے پرپل ہیں، یعنی وہی جامنی ہے۔ پانچواں لفظ ہرے کو فارسی میں کہتے ہیں سبز، انگلش میں اس کا معنی ہے گرین۔ درخت سبز است، یعنی درخت وہی اردو میں درخت سیم، فارسی میں بھی سیم ہے، سبز یعنی گرین، است یعنی ہے۔ چھٹا لال کو فارسی میں کہتے ہیں کرمز یا سرخ، دونوں استعمال ہوتے ہیں، انگلش میں وہی ریڈ ہے۔ فلفل کرمز است، یعنی مرچ لال ہے۔ ساتواں پیلے کو فارسی میں کہتے ہیں زرد، انگلش میں کہتے ہیں یلو۔ فارسی میں اس کو جب ہم اپلائی کریں گے مثال کے اندر، دیوار زرد است، یعنی دیوار وہی اردو میں مانا دیوار کا، وال زرد ہے، یلو ہے۔ آٹھواں گلابی کو فارسی میں کہتے ہیں صورتی، انگلش میں پنک۔ گل صورتی است، یعنی پھول، گل کو مانا پھول کا ہے، پھول صورتی ہے، پنک ہے۔ سرمئی کو فارسی میں کہتے ہیں توسی، انگلش میں کہتے ہیں گرے۔ فیل توسی است، یعنی ہاتھی گرے ہے۔ خاکی کو فارسی میں کہتے ہیں کہوئی براؤن، انگلش میں کہتے ہیں۔ مثال کے اندر دیکھیں گے ہم اس کو، چوب کہوئی است، یعنی لکڑی براؤن ہے۔ سنہری کو فارسی میں کہتے ہیں طلائی، انگلش میں گولڈن۔ تاج طلائی است، تاج وہی اردو میں تاج جو معنی استعمال ہوتا ہے، طلائی یعنی سنہری ہے۔ آخری لفظ جو آج ہمارا ہے وہ ہے چاندی کو فارسی میں کہتے ہیں نقرئی، انگلش میں کہتے ہیں سلور، اور اس کو جب مثال میں ہم لائیں گے تو ظرف نقرئی است، ظرف یعنی برتن نقرئی ہیں۔ خدا حافظ۔